جی السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا فورم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان شاہد خان۔ میرے ساتھ موجود ہے کو ہوسٹ محمد فیصل رفیق خلجی صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک دل خراش واقعے کی جو لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں ہوا، جو کہ پولیس دو خواتین 22 سالہ انمول تفتیش کے بہانے لے کر گئی اور جن کی دوران تفتیش ڈیتھ موما بنی ہوئی ہے۔ اس بارے میں ہم سلمان بھائی سے پوچھتے ہیں، سلمان بھائی یہ کیا واقعہ ہوا؟ جو روایتی جو تفتیش ہے جو پولیس کی، یہ ابھی تک انہوں نے اپنا طریقہ کار نہیں بدلا، جس سے جو ملزم ہے یا مدعی ہے دونوں ہراساں ہوئے پھرتے ہیں۔ لہذا دیکھتے ہیں ان خواتین کی موت کی کیا وجوہات ہوئی۔ سلمان بھائی جی میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں نا، یہ فیصل بھائی جو حالات واقعات ہیں، آپ دیکھیں جو قانون پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے نا، وہ 1800 کتنے کا لکھا ہوا ہے انگریز کی طرف سے، اور انگریز نے اپنے محکوم قوم جو بر صغیر میں تھی اس کے لیے یہ ضابطہ فوجداری اور تعزیراتی پاکستان بنایا ہے۔ اس کے بعد جو اس میں ترامیم ہوئی ہیں، وہ ساری ترامیم یہ ہوئی ہیں کہ ہم نے جو حکمران اشرفیہ ہے اسے اپنے آپ کو ان قوانین سے بچانا ہے، اس لیے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی پولیس ملازم، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان کی، کوئی بھی پولیس ملازم جس نے اس طرح کے گنہونی حرکتوں میں ملوث رہا ہو، اسے آج تک جو ہے وہ اس کے جرم کی باقاعدہ جو سزا ہے، جو تعزیرات پاکستان میں 302 لکھی ہوئی ہے، وہ نہیں ملی۔ اس وجہ سے وہ تفتیش بھی اپنے ہاتھ میں ہے اور معاملات بھی خود چلاتے ہیں، اور یہ جو دلدوز واقعات ہو رہے ہیں۔ سلمان بھائی، اصل میں جو خواتین تھی وہ کس چارج پہ اور کیا ان پہ الزام تھا، کس کی کمپلینٹ تھی جس کی وجہ سے یہ تفتیش کے لیے تھانے بلائی گئی؟ جی یہ ٹاؤن شپ تھانہ ہے لاہور کا، اور اس میں دو خواتین تھی، ایک ہے انمول وہ 22 سال کی، اور ایک آمنہ ہے وہ ہے 17 سال کی۔ ان کے خلاف چارج یہ تھا، ایک ذیشان لطیف نامی شخص ہے تھانہ ٹاؤن شپ کے علاقے میں رہنے والا، اس نے کال کیا 4 اگست کو کہ یہ دونوں خواتین ہمارے گھر آئی ہیں اور میرے بیوی کے زیورات انہوں نے دھوکہ دہی سے ہتھیا لیے ہیں یا چوری کر لی ہیں۔ اس پر یہ معاملہ سارا ہوا۔ تو یہ تفتیشی کون تھا؟ یہ سنا ہے کہ 2-3 گھنٹوں کے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پولیس کیا کلیم کر رہی ہے کہ کس وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے، اور جو ورثہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی کس وجہ سے ہلاکت ہوئی ہے؟ جی جو غلام غوث نامی جو ایک سب انسپیکٹر تھا تھانہ ٹاؤن شپ کا، وہ موقع پر گیا ہے اور وہاں سے دونوں خواتینوں کے گھر سے جو ذیشان اپنے تھانے میں 3:11 پر آیا، اور تسنیم عارف ہے جو وہاں پر ڈیوٹی آفیسر ہوتا ہے تھانے کا، جسے مرر بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے کر دی اس نے 3:26 پر دونوں خواتین۔ اس کے بعد جو ہے معاملہ آگے چلا، اور وہ جو ان کا موقف ہے اس کے وارثان کا دونوں خواتین کے، وہ کہتے ہیں قتل کیا گیا دونوں خواتین۔ جو ورثہ ہے ان کا جو کلیم ہے جی، جو باڈی ہے، جو خواتین کی باڈی ہیں، ان پہ نشانات تھے تشدد کے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ جو پولیس ہے اس کا جو موقف ہے کہ ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا، نہ ان کو کچھ کہا گیا ہے، یہ پہلے نشے کی حالت میں تھی، یہ اوور ڈوز کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ ان میں سے ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ یہ تو آگے چل کے تفتیش بتائے گی۔ آپ کی کیا رائے؟ جی میری اس میں رائے یہ ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، بنانا ریپبلک آف جو افغانستان میں نہیں رہتے۔ اس کے وہ بڑے ہی صاف اور واضح لکھے گئے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی شخص پولیس آفیسر کو ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کے جسم پر تشدد ہے یا وہ نشے کی حالت میں ہے، تو وہ پولیس آفیسر اسے سب سے پہلے میڈیکل آفیسر کے پاس متعلقہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے کے جائے گا۔
اس کا میڈیکل کرائے گا، جس میں اس کے جسم پر لگی گئی ضربات کے بارے میں بھی تفصیلی رائے میڈیکل آفیسر کی لے گا، اور نشے کے بارے میں بھی تفصیلی رائے میڈیکل آفیسر کی لے گا۔ اگر پولیس والوں کو یہ لگتا تھا کہ جب وہ گرفتار ہوئی ہیں، جب وہ ذیشان لطیف کے گھر گئے ہیں تو وہ دونوں خواتین نشے کی حالت میں تھیں، تو ان کو سب سے پہلے اس متعلقہ سرکاری ہسپتال لے کے جا کر متعلقہ ڈسٹرکٹ آفیسر جو ڈی ایم او سے کہتے ہیں، آفیسر ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر ہے، اسے دکھا کے پھر اس کی رائے لے کر پھر تھانے لے کے جانا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، یہ جو تفتیش ہے ہماری پولیس کی، یہ روایتی تفتیش ہے، اس میں بہت زیادہ قباحتیں ہیں۔ اب سننے میں جو ادھر کے لاہور کے انہوں نے کہا جو خواتین نہ مدعی نہ کوئی بھی پولیس تھانے میں نہیں رکے گی، اور اب یہ دنیا بدل چکی ہے، یہ روایتی تفتیش ہمارے تھانوں کی نہیں بدل سکی۔ یہ اب نئی گورنمنٹ آئی ہے، وہ نئی تبدیلیاں لا رہی ہے، خاص کر کے میڈم مریم نواز ہے، وہ قوانین کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ جب یہ سی سی ٹی وی محکمے بنا رہی ہے، جو محکمے ہیں آلریڈی انہیں تو آرگنائز کریں، انہیں تو بہتر کریں، ان کی بھی ایفیشنسی بڑھائیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ ایک پرانا ادارہ جو ہے نا وہ ویسے ہی چلتا رہا۔ لہذا دیکھتے ہیں یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ اس کی کیا رپورٹ آتی ہے، یہ آگے آنے والا وقت بتا۔